جب مسلمان دنیا سے مایوس ہو کر دنیا کی تکالیف، دنیا کی پریشانیاں، دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی جھنجھٹوں سے جب بیزار ہو جائے، اب اسے زندگی اچھی نہ لگے، وہ موت کو زندگی پر ترجیح دینے لگ جائے، تو اب اگر یہ امتی اپنا رخ اپنے نبی کی طرف کر لے، اپنی توجہ حضور کی طرف کر لے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس امتی پر کتنی کرم نوازی فرماتے ہیں، اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک شاعر تھے، پیشہ شعر و شاعری کرنا، لوگوں کے میلوں میں جا کر، لوگوں کے جلسوں میں جا کر، لوگوں کی محفلوں میں جا کر، لوگوں کی بیٹھکوں میں جا کر، خاص طور پہ دنیا دار مالداروں کے پاس جا کر ان کی تعریف میں قصیدے پڑھتے، شعر و شاعری کرتے۔ اب جب سامنے والے کی ظاہر تعریف کرے گا تو سامنے والا خوش بھی ہوگا، جب خوش ہوگا تو پھر وہ مال دے گا۔ اب یہ شعر و شاعری سناتے اور سامنے والا ان پر مال لٹاتا، اس طرح انہوں نے اس کو پیشہ بنا لیا، اور یہی شعر و شاعری سنانے والا پیشہ اپنا لیا۔ اچھا، لوگوں میں اتنے مقبول بن گئے کہ جب بھی کسی کو کوئی منصب ملتا، اب وہ چاہتا کہ میری تعریف کی جائے، میری واہ واہ کی جائے، میرا چرچا کیا جائے، لوگوں میں میرا ذکر کیا جائے۔ تو امام بصیری علیہ رحمہ کو اپنے پاس بلا کر کہتا کہ میرے نام کی اب تم اشعار لکھو، ایک نظم لکھو، اور میرے نام کی تعریف میں، میری تعریف میں وہ نظم لکھ کر لوگوں کو سناؤ، تاکہ لوگوں کے دلوں میں میری محبت، میرا پیار، میرا مرتبہ، میرا عہدہ، میرا منصب لوگوں کی طرف چلا جائے۔ المختصر یہ نظم لکھتے، اس کی کسی وڈیرے کی، کسی مالدار کی، کسی سیٹھ صاحب کی، کسی وزیر مشیر کی، اپنے زمانے کے اعتبار سے جو دنیاوی عہدے ہوتے تھے، ان کے سامنے جا کر یہ نظم پڑھتے، ان کی تعریف کرتے، تو وہ ان پر مال لٹاتے اور یہ خوش ہوتے۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، انسان کبھی بیمار بھی ہوتا ہے، کبھی صحت مند بھی ہوتا ہے، کبھی گھر میں غربت بھی آتی ہے اور کبھی پیسہ بھی آ جاتا ہے، مالداری بھی آتی ہے، کبھی گھر میں غمی بھی آتی ہے، کبھی خوشی بھی آتی ہے۔ یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے، انسان کو اس سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ یہ بھی ایک رب کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے کہ اسے نعمت دے کر، خوشی دے کر، انعام دے کر آزماؤں کہ یہ کیا کرتا ہے، اور پھر اسے غم دے کر، مصیبت دے کر، پریشانی دے کر، غربت دے کر آزماؤں اب کیا کرتا ہے۔ اگر بندہ دونوں حالتوں میں، غمی خوشی میں، مصیبت پریشانی میں، تکلیف میں، اللہ کی نعمتوں کے ملنے پر اگر یہ ایک ہی حال میں رہے، کیا مطلب؟ ہر حال میں رب کا شکر ادا کرے، تو پھر میرا کریم رب اسے پہلے سے زیادہ نعمتیں اور خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ اگر یہ بابیلا کرے، یہ شور کرے، یہ ڈھنڈورا پیٹے، اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرے، تو پھر غم، مصیبتیں، پریشانیاں جاتی نہیں اور بڑھتی ہیں۔ اب امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر فالج کا اٹیک ہوا، تو جسم نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اب جب پیسہ ملتا تھا تو کیوں ملتا تھا؟ شعر و شاعری پڑھتے تھے، لوگوں کو نظم نثر میں شعر سناتے تھے، لوگوں کے سامنے ان کی تعریف کرتے تھے، تو لوگ پیسہ دیتے۔ اب جب فالج کا اٹیک ہوا تو بستر پر پڑ گئے، اب وہ لکھنا اب ہاتھ میں جان ہی نہیں ہے، اٹیک ہے، فالج پڑا ہوا ہے، ہاتھ ساکت ہے، اب ہاتھ حرکت ہی نہیں کر رہا، تو لکھ نہیں سکتے، زبان سے بول نہیں سکتے، ٹانگوں پر فالج گرا ہے تو کہیں چل کر جا نہیں سکتے۔ المختصر شعر و شاعری پڑھنا چھوڑ دی، لکھنا چھوڑ دیا۔ کیوں؟ فالج کا اٹیک ہوا اور بستر پہ پڑ گئے۔ جب بستر پہ پڑے، شعر و شاعری بند ہو گئی، تو اب پیسہ ملنا بھی بند ہو گیا، اب جو تحفے تحائف ملتے تھے وہ بھی بند ہو گئے۔ اب گھر میں غربت آئی،
پہلے مالداری تھی اب غریبی آئی، پہلے صحت تھی اب بیماری آئی، تو لوگوں نے بھی اب ان کو بلانا چھوڑ دیا کیونکہ بیمار پڑے تھے۔ جب یہ لوگوں کے پاس گئے نہیں تو مال ملا نہیں، اب پریشان ہو گئے، اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے، یہاں تک کہ جن لوگوں کے قصیدے پڑھتے تھے، جن لوگوں کی تعریفیں کرتے تھے، جن لوگوں کی محفلوں میں جا کر ان کے سامنے ان کے منہ پر تعریف کرتے اور مال لیتے، ان سے بھی مایوس ہو گئے۔ کیوں؟ ایک دن آئیں گے پوچھنے، 2 دن 3 دن، اگر آپ کی بیماری بڑھ گئی ہے تو روزانہ تو کوئی بھی نہیں آئے گا حال پوچھنے۔ اب یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی سے بیزار ہو جاتا ہے۔ بعض بیماریاں ایسی آ جاتی ہیں، گھر والے سکون کی نیند سو رہے ہیں مگر بیمار کو نیند نہیں آ رہی ہوتی، اب وہ بے قراری میں بے چینی کے اندر ہوتا ہے۔ اب وہ بعض اوقات اللہ سے موت مانگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ یا تو اس بیماری سے شفا دے یا پھر مجھے موت دے دے، مجھ سے اب مزید برداشت نہیں ہو رہا۔ امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ دنیا کے مالداروں سے مایوس ہو گئے، وہ مالدار جن کی شان میں ساری زندگی قصیدے لکھے، مگر انہوں نے مال تو دیا، کب تک؟ جب تک تعریف کرتے رہے تب تک مال ملتا رہا۔ اب فالج کا اٹیک ہوا، تعریف کرنا بند کر دی تو مال ملنا بھی بند ہو گیا، تو اب یہ ان امیروں سے مایوس ہو گئے۔ ایک رات سوتے سوتے خیال آیا، ساری زندگی مالداروں کے قصیدے پڑھے، ساری زندگی ان کی تعریفیں کی، ساری زندگی ان کے چرچے کیے، مال تو ملا مگر مصیبت میں یہ میرے کام نہیں آئے، تو کیوں نہ میں اب اپنے اس آقا کا قصیدہ لکھوں جو اتنے کریم، اتنے رحیم، اتنے شفیق ہیں کہ ایک دفعہ اگر امتی نبی کی طرف رخ کر دے تو پھر مصطفیٰ ساری زندگی اس پر اپنی کرم نوازیاں نچھاور کر دیتے ہیں۔ اب بستر پر لیٹے لیٹے فالج کا اٹیک بھی ہے، جسم حرکت بھی نہیں کر رہا، اب بڑی مشکل سے کسی کو بلا کر آپ نے حضور کا ایک قصیدہ لکھا، رات کی تنہائی میں لکھا۔ وہ طویل قصیدہ عربی کے اندر ہے جس کا پہلا شعر یہ ہے، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے، مولایا اے میرے اللہ، صلی وسلم درود و سلام بھیج، علی حبیبک اپنے اس حبیب پر، خیر خلق کلہم جس کو تو نے ساری مخلوقات سے افضل و اعلیٰ بنایا ہے۔ اے اللہ، جس محبوب کو تو نے ساری کائنات سے افضل والا بنایا ہے، اب میں بصیری تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اپنے اس لاڈلے محبوب پر اتنی تعداد میں ہمیشہ درود و سلام بھیجتا رہے۔ دائماً ابدا کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ دنیا قائم رہے، اے اللہ تب تک تو میرے مصطفیٰ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا رہے۔ اب یہ پہلا شعر پڑھا، آگے شعر لکھا، اب شعر لکھتے لکھتے حضور یاد آ گئے، درود پڑھنے کی عادت نہیں تھی، آج پہلی مرتبہ بیماری کی حالت میں، فالج کے اٹیک میں گنبد خضرا کے مکی کو پکارا، تو میرے آقا امام بصیری کہتے ہیں یہ شعر لکھتے لکھتے میں حضور کو یاد کرتا رہا، آقا کو پکارتا رہا، دل غم میں ڈوبا ہوا تھا کہ اس بیماری میں یہ دنیا دار تو میرے کام نہیں آئے، مگر آج مدینے والے کو پکارتا ہوں، دیکھتا ہوں میرے آقا کتنی جلدی کرم نوازی فرماتے گئے۔ فرماتے میں رات کو سویا، سر کی آنکھ بند ہوئی، دل کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں، وہی آقا جن کا قصیدہ لکھتے لکھتے سو گیا، وہی گنبد خضرا کے مکی میرے گھر میں تشریف لا چکے ہیں۔ امام بصیری کہتے ہیں جب حضور میرے گھر میں تشریف لائے، حضور کی آمد کی برکت سے میرا گھر نور سے منور بھی ہوا، خوشبو سے معطر بھی ہوا۔ اب قریب تھا، میں کھڑا ہوتا، حضور کی تعظیم کرتا، حضور کا ادب کرتا، مگر جسم پر فالج کا اٹیک تھا، کھڑا نہ ہو سکا، لیٹا رہا، اٹھنے کی کوشش کی، مگر میرے آقا نے فرمایا بصیری لیٹے رہو، ہم اس لیے آئے تاکہ ہم تم سے وہ قصیدہ سنے جو تو نے ہماری شان میں لکھا ہے۔
اے بصیری وہ قصیدہ سنا۔ اب امام، یہ قصیدہ کس نے لکھا؟ امام بصیری نے۔ جانتا کون تھا؟ امام بصیری کو پتا تھا، یا رب کی ذات کو پتا تھا، ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ مگر آج پہلی مرتبہ حضور کی بارگاہ میں، حضور کی شان و عظمت میں قصیدہ لکھا تو مکین گنبد کے خضرا کے تشریف بھی لائے اور فرمایا بصیری اب وہ نعت تو سناؤ جو تو نے ہماری شان میں لکھی ہے۔ آج شیطان کہتا ہے تم یہاں سے سلام پڑھو گے، یہاں سے درود پڑھو گے، یہاں سے رسول اللہ پکارو گے، نبی کو کیسے پتا چلے گا؟ نبی تو وہاں پر ہے۔ تو اس شیطان کا یہ وسوسہ اپنے دل و دماغ سے نکالیے۔ اللہ نے حضور کو یہ کمال دیا ہے، یہ طاقت دی ہے کہ میرے آقا اگرچہ گنبد خضرا میں موجود ہے مگر نگاہ اتنی اعلیٰ عطا کی ہے کہ حضور گنبد خضرا میں رہتے ہوئے بھی ساری مخلوقات کو اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں جس طرح اپنی مبارک ہتھیلی کو دیکھتے ہیں۔ اب امام بصیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب حضور نے فرمایا بصیری وہ قصیدہ تو سنا، اب میں تڑپ گیا، رو پڑا، دل میں ادب تھا، پیار تھا، مگر ایک دل میں یہ بھی بات آ رہی تھی کہ ساری زندگی دنیا داروں کے قصیدے لکھے، مال تو دیا انہوں نے مگر پھر بھی غربت آئی، مگر بیماری میں کوئی پوچھنے نہیں آیا۔ آج زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے آقا کو پکارا تو میرے آقا خواب میں تشریف بھی لائے اور میرے آقا نے کرم فرما کر مجھے اس بیماری سے شفا بھی عطا فرمایا۔ امام بصیری کہتے ہیں اب مجھ پر فاجر کا اٹیک تھا، بول نہیں سکتا تھا، ہاتھ حرکت نہیں کر سکتے تھے، جسم ساکت تھا۔ مکین گنبد خضرا نے فرمایا بصیری لیٹے رہو۔ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنا مبارک ہاتھ میرے جسم پر پھیرا۔ امام بصیری کہتے ہیں اگرچہ خواب تھا، آقا نے خواب میں ہاتھ میں پھیرا، فرماتے جب اٹھا تو ایسا لگتا تھا جیسے میرے جسم پر کبھی فالج کا اٹیک ہوا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے فالج کے مرض سے شفا عطا فرمائی۔ اب فرمایا حضور نے فرمایا اب وہ قصیدہ سنا۔ اب میں حضور کی بارگاہ میں پڑھتا رہا مولایا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ میں حضور کی بارگاہ میں یہ قصیدہ پڑھتا رہا، نعت پڑھتا رہا، حضور کی شان بیان کرتا رہا۔ میرے آقا سنتے رہے، جھومتے رہے، اور جب یہ قصیدہ ختم ہوا میں جانے لگا تو میرے آقا علیہ السلام نے اس قصیدے کا مجھے انعام بھی عطا فرمایا۔ میرے آقا نے اپنے مبارک بدن پر جو چادر مزمل کی لپیٹی ہوئی تھی وہ چادر اتار کر مجھے اس قصیدہ، اس نعت پڑھنے کی برکت سے میرے آقا علیہ السلام نے بطور تحفہ وہ چادر مجھے عطا فرمائی۔ فرمایا بصیری تمہارا فالج بھی ختم ہو گیا، اب تم پہلے سے زیادہ بہتر ہو گئے، تم نے ہماری نعت لکھی، ہماری شان کا قصیدہ لکھا، ہم تجھے مبارک دینے بھی آئے، بیماری سے شفا بھی دینے آئے۔ امام بصیری کہتے ہیں حضور تشریف لے گئے، اگرچہ میں خواب دیکھ رہا تھا، فرماتے جب آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ فالج کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اور وہ چادر جو مصطفیٰ جان رحمت نے خواب میں عطا فرمائی تھی وہی چادر میرے بستر کے سرہانے اب بھی موجود تھے۔